الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث بیان کر رہا تھا، ویسے تو سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے لیکن وہ ہم نے روک کر وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش میں ہوں گے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے۔ اس میں سے چند مکمل ہو چکے۔ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ اس حدیث کے اگلے حصے پر بات کروں گا، لیکن پچھلے بیان کی تکمیل کے طور پر چند پوائنٹ کی باتیں جو اس حدیث سے چند علمی نکات جو ہمیں پتہ چلتے ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے، گناہ کی دعوت تو مرد اگر کسی عورت کو دے اور وہ بچ نکلے تو فضیلت تو عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے نا۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ عورت مرد کو دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے، شہوت ہے، یہ مرد میں عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے۔ یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں کم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے، عورت میں کم رکھی ہے۔ اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے، مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو بولو بھائی بچا لے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا، یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی بھئی، یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں کیوں بیان کی؟ تو جب بھی ایسی کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں، بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی۔ اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئے، جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے عورت میں کم ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ کچھ حکیموں نے اڑایا ہوا ہے ایسا اس کے برخلاف، اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تبھی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی۔ اشارتاً بات کروں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا اس موضوع، اور عورت کو توحد، سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے، گویا اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر، وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے، ہر چیز میں۔ برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں، کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں۔ خواتین پریشان ہوئی، کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا؟ آ رہے ہیں ابھی، ذرا تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے نا کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ کیوں فضیلت دی اللہ نے مرد کو عورت پر؟ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں
ان کی جتنی تاکید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاکید ہے. فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی. مثال کے طور پر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے نا, تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤ گے وہ بھی ایسا ہی ہے, بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے. ویسے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ, لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کے مال کے زبردستی والے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے حلال, بولو بھائی نہیں. تو حقوق میں برابر ہے. حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے, اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے. نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کم پوری کروں گا, بیگم تم پوری ذمہ داریاں کو. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی؟ مرد کو. فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی, یعنی حاکم کون بنے گا, گھر کا سربراہ کون بنے گا؟ مرد بنے گا. ملک کا سربراہ کون بنے گا؟ مرد بنے گا. ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں, اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے. سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا. یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے؟ آدم علیہ السلام, اور پھر حضرت حوا. اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوا کو الگ مٹی سے نہیں بنایا. بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جاتا, اس میں جان ڈالی جاتی, ادھر اما حوا کا پتلا بنایا جاتا, اس میں جان ڈالی جاتی, دونوں کی شادی ہو جاتی, اور یہ ڈھیر سارے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو, طوطے خریدتے ہو, تو ایک نر لے کر آتے ہو, ایک مادہ لے کر آتے ہو, ایک گائے لے کر آتے ہو, ایک بیل لے کر آتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا. ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا ہے بھائی؟ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنائے اور ادھر حضرت حوا کا. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. بہت سی ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی, لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی کہ یہ سمجھیں کہ آپ کتاب میں لکھی ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہ لکھی بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اما حوا کو الگ سے بناتے, مگر نہیں, ایک بنایا آدم, اسی سے اما حوا, اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے, اکیلے آدم پہ, اور اما حوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں؟ بولو بھائی, آدم علیہ السلام کی. سمجھ رہے ہو؟ تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی, یہ سب کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں؟ آدم علیہ السلام میں, جن میں حضرت حوا بھی داخل ہیں. اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا. جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایہ چاہیے, تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو, یہ تمہاری فطرت ہے. اس لیے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے, یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے, مستقل اس کا وجود نہیں ہے. ویسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے, لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدا کی جا رہی تھی تو اس کی رعایت کی گئی.
اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ساری خصوصیات کس میں آ گئیں؟ اما ہوا میں۔ تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے، جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل۔ ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی، اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا، اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر ٹیڑھی کا لفظ برا لگے تو کرو ہوتی ہے۔ بھائی خواتین سننی ہوئی کیا یہ ہم لوگ شروع کر دیا اس نے بیٹھ کے، تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں، یہ لازمی آئے، اور یہ خواتین کی برائی کے طور پہ نہیں بیان کیا، اچھائی کے طور پہ بیان کیے۔ وہ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُكَسِّرُهَا، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی۔ الا وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا، فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا۔ تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، بالکل سیدھے راستے پہ چلنا، خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے، میری ماں سے محبت کرے اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس، بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آئی بات سامنے؟ آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، ہماری پرمپرا ہے، خاندانی رسم ہے، تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے۔ وہ جواب میں کہے شکریہ، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب ملے، کہے شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں، شریعت کے حقوق بتا دیے، اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں۔ آئی بات سمجھے؟ یعنی ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو، ابے بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھئی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے، یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں، ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دے۔ اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب وہ گھر میں آئیں ان سے پانی کا پوچھو، چائے کا پوچھو، جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھو، کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی، تو بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی۔ تو اب تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کیے تو آگے سے کھرا سا جواب، ہاں صرف ساس ہی کے حقوق ہیں، ساس پر تو بہو کے کوئی ہے ہی نہیں، جواب یہ ملتا ہے بھائی۔ آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا کرو، گئے پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ، یہی جواب ہو نا، پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں، مجھے تمیز بعد میں سکھانا، یہ جو ہے نا ہم نے یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھٹا اسٹارٹ وہیں سے۔ تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو، یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے، خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا ہر چیز میں، خود صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، بالکل فٹ فاٹ، ہر چیز میں ایک دم اوکے کی رپورٹ ہو۔ تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے۔ یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اچھا لگا ہم کو یہ۔ تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج، اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے، سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے۔ فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو سن لیں۔ عزت دار آدمی
اس کی بیوی اس پر بولو بھائی چھاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ, صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا, ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو, بھائی امی کو سلام کرو السلام علیکم, بہن کی خدمت کرو جی, چائے پیش کرو جا رہی ہوں, یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ, کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے, یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا, وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, بڑی پیاری بات کرتے تھے, کہتے میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے, کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں یار, بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں درگزر, کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے, ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے مزہ ہے, ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے. انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یار جانے دو, چلتا ہے. اب آپ گھر میں آئے, آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے, کھانا نہیں, آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں, وہ بیچاری کہاں جائے گی. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے, بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے, ماں باپ کہتے ہیں چلو واپس, چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی, اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی کوف دے رہا ہے اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے, ابا کو فون کرتی, ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق نہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہماری خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی ذمہ داری جیسے ہی ہے شادی کرنا, تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے, لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ, اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے. ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو, جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے. یہ آیتیں ہم ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. کتنے سٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے, میں جلدی جلدی وہ سٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا, کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں, رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے, رکشے کو مسجد کی طرف پارک کریں. بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں. جو بھی صاحب آئے ہیں, جو بھی رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں, وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں. اچھا خیر, قرآن مجید نے کیا بیان کیا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ, بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا, سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا, برداشت کرو. برداشت والی پالیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں, چلاؤ گزارا چلاؤ, دنیا مسافر خانہ ہے, چلاؤ گزارا. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا, نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے, زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ نے کیا فرمایا,
इज़ूहुन्ना, मोहब्बत से समझाओ, जिसे काउंसलिंग करना क्या, बिठाओ भाई देखो ऐसे है, यूं है, अगर आप यूं सेटिंग पे आ जाओ तो पूरा घर सेटिंग पे आ सकता। खामखा की लड़ाइयाँ हो रही हैं और मैं अलग घर लेके दे नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं। सारी बातें तमीज से, ये नहीं कि गिलास तोड़ तोड़ के उसको समझाना शुरू कर दो, ठोकरें मार मार के, आराम से, तमीज से, मोहब्बत से। और ये जो काउंसलिंग होगी, इसके लिए टाइम भी ऐसा होना चाहिए जब जहन फ्रेश होता है। ऐसा टाइम कि उसमें जले भुने बैठे हुए हैं ना, तो अच्छी बात भी इंसान को बुरी लगती है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ने क्या फरमाया कि उसको नसीहत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर नसीहत का भी असर नहीं हो रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कुछ दिन के लिए रूठ जाओ, बिस्तर अलग कर दो, थोड़ा सा नाराज हो। ये थोड़ी कि घर में चीजें उठा उठा के लाते हैं, घुसे, गालियां, माँ बहन की गालियां शुरू कर देते हैं आजकल लोग। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बिस्तर अलग कर दो, नाराज हो जाओ थोड़े दिन के लिए। इससे भी फायदा नहीं हो रहा, बात बड़ी ढीठ होती है। इससे भी फायदा नहीं हो रहा, वज़रिबूहुन्ना, तो हाथ भी उठा सकते हो, वज़रिबूहुन्ना, इनको मारो। लेकिन मारना जानवरों की तरह पीटने की इजाजत नहीं है, चेहरे पे ना मारा जाए। तो हाथ उठाने की अल्लाह ने इजाजत दी है, ये कुरान में मनसूस है। इसको औरत पे जुल्म समझना गलत है, क्योंकि हर औरत के बारे में नहीं है ये। जो औरत इतनी ढीठ है, पहले तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि मुकम्मल खामियां सही नहीं करो, बस गुजारा चलाओ। बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो रहा है तो फिर नसीहत है, उससे फायदा नहीं हो रहा, बिस्तर अलहदा कर लिया, उससे फायदा नहीं हो रहा, एतदाल के साथ मारिए। मारने की इजाजत क्यों दी? गोरों के यहां मारने की इजाजत नहीं है, तो नतीजा क्या निकलता है, फिर तलाक होती है। तो औरत पे हाथ उठा लेना ऐसी सख्त मजबूरी में, इसका फायदा यह होता है कि तलाक तक नौबत नहीं पहुंचती, क्योंकि तलाक के बाद औरत को और मर्द दोनों को नुकसान ज्यादा होता है। और दूसरी, मर्द की फितरत है कि जब भी वो अपना गुस्सा निकालता है ना, उसको बाद में निदामत का एहसास होता है। ये अल्लाह ने मर्द की फितरत बनाई है। हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने बहश्ती ज़ेवर में लिखा है, औरतों को नसीहत की है कि मियाँ साहब को जब गुस्सा आए और वो ऊल फूल बक रहे हों, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, जब इसका गुस्सा ठंडा होगा इसको खुद ब खुद निदामत होगी। आजकल ये चीजें स्कूलों में भी नहीं बताई जाती, यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताई जाती, ये तो मजहब ने बताई है ना ये चीजें, बुजुर्ग लोग कहकर गए हैं, तो कोई तो वजह होगी। होता क्या है कि मर्द को जब गुस्सा आया हुआ है, उसने कुछ सुनाई तो बेगम साहिबा भी आगे से ईंट का जवाब पत्थर से, तो फिर इस मर्द इसको मर्दानगी के खिलाफ समझता है और मामला क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो औरत थोड़ी देर के लिए, मर्दों की तबीयत में अल्लाह ने गुस्सा रखा है, उसकी फिर एक मेरा बयान हो चुका है क्यों रखा है। ये पखरोटी होते हैं थोड़े से, मर्द जो है ना वो थोड़ा सा बदअखलाक होता है, ये अल्लाह ने बनाया है उसको। शेर शेर है ना जंगल का, भाई जंगल का शेर धाड़ धूड़ तो करता रहेगा ना वो, तभी तो शेर है। तो मर्द की फितरत में भी अल्लाह ने चूंकि सरबरा बनाया है, और जो भी सरबरा होगा, जो हाकिम होगा, उसकी तबीयत में खुद ब खुद सख्ती होगी, क्योंकि सख्ती के बगैर आप हुकूमत कर नहीं सकते। देखो फौज के पास कंट्रोल होता है ना, तो फौजी जितना बड़ा ऑफिसर होगा ना फौज का, उतना गुस्से का तेज होगा। ये तो हमने देखा है। मैंने कुछ वक्त पाकिस्तान नेवी के एक इदारे में गुजारा है, तो जैसे ही कोई बड़ा ऑफिसर आता था ना सर्वे करने के लिए, तो सब कांपना शुरू कर देते थे, सर पता नहीं क्या करेंगे। वो आने के बाद पता है क्या करते थे, कोई भी आ रहा है, लेफ्टिनेंट कमांडर से ऊपर के जो भी लोग थे ना, वो बहुत ही अजीब होते थे। वो क्या करता था, आके उन्होंने जो कमीशन ऑफिसर थे जो अपर लेवल के, वो जब आके होटल पे चेक करते ना कि कब टूटा हुआ है, तो वो ये नहीं करते आर्मी के ऑफिसर कि इसको जोड़ लेना, वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं कि टूटा हुआ कब आर्मी के होटल में क्यों है, वो उठा के दीवार पे मारेगा, तोड़ देगा उसको। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप किसी भी आर्मी के ऑफिसर से पूछ लें कि उनके एटीट्यूड यही होते हैं, आर्मी के जितने बड़े बड़े ऑफिसर है ना। और ये आर्मी अंग्रेजों ने इसको वो बनाया है, बड़े सोच, असल में तो बरतानिया की आर्मी थी ना, तो अंग्रेज है बड़ा होशियार। उसने बरतानिया में जब आर्मी बनाई तो उसने ये उसूल और जाब्ते बनाए कि जितना बड़ा ऑफिसर होगा वो इतना ही पखरोटी होगा, क्योंकि जितना गुस्से का तेज होगा, मातहत में कंट्रोल इतना ही उसका ज्यादा होगा। लोग डरेंगे क्योंकि जंग में रोब की जरूरत है। वरना अब क्या है कि जैसे ही कोई बड़ा ऑफिसर सर्वे के लिए आएगा, सारे होटल वाले कांपना शुरू, यार ये टूटे वूटे कप छुपा दो, नए नए कप खरीद के ना अच्छा उसको, क्योंकि रोब है तो काम हो रहा है ना। जंग में ये रोब काम आता है। अब जंग में अगर आर्मी का ऑफिसर
فوجی سے کہے یار تم فائر کرو, وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں, میں ادھر چائے تو پینا تھا یار. کہہ رہا تھا میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر. سر کیا فائر لگا کے رکھیے, کر لیں گے نا یار, ایسے چلے گا حساب, اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا. تو گورا بڑا ہوشیار ہے, اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے, اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھئی امیر کی سننی ہے, اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا, لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ. تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے, تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا اس کو, تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا, وہ کرنی نہیں چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنی چاہیے. لیکن میں خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بد اخلاقی ہوتی ہے نا, اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو, فطرت کا حصہ سمجھو. بھائی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا. تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے, اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے, اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں, کتنے زیادہ احسانات ہیں, وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو. تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں, چپ کر جاؤں. ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس, وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ, تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا. تو وہ خاتون گئی, کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے, کسی نے بندش کر دی ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے. اصل میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں, پڑوسن نے کر دی, جٹھانی نے کر دی, فلانی نے کر دی, یہ ہوتا ہے. تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نا میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک تعویذ دیتا ہوں, جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں, یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں, ایسے زور سے دبا دیں تعویذ, اور آدھے گھنٹے تک دبائے رکھیں, دیکھو کیسا اثر ہو. بھائی وہ ایسا ہی ہوا, جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول فل بکنا شروع کی, اور بکتے بھی عجیب عجیب ہے بھائی. وہ کیا کیا بکتے ہیں ابھی چھوڑو, کیونکہ بعض ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے. تو اب وہ خاتون نے کیا کیا, وہ تعویذ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لی. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویذ کا اثر ہو رہا ہے, ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش. تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آتا ہے, یار وہ زیادہ ہی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بول نہیں رہی. تو پھر آدمی کی فطرت ہے, عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گٹکا کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کہ یار تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں, غصے میں لڑائی نہ ہو جائے. اور جب باہر جائے گا گٹکا کھانے کے لیے تو خیال آگے ایک گٹکا واپسی پہ بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے, اور غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت. تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے, ٹھنڈا کرے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی, تو جائے گا اپنے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا. تو اب کیا ہے, اس عورت نے تعویذ دانتوں کے درمیان میں دبایا, اتنی دیر خاموش رہی, میاں صاحب نے اول فول بک دی, اس کے بعد چپ ہو گئے, یار یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے, کچھ بولتی نہیں ہے, اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا. شریف آدمی یہ کام کرتا ہے, جو یہ ساری باتیں ان کی ہوتی تمیز ہو دے, جو ذرا انسان ہو. جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا. بیگم نے کہا یار تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے اس نے, تعویذ بڑا خاندانی دیا. تو یہ بڑا بہترین تعویذ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیحت کروں, ایسی باتیں کروں. حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا, حکمت سے بھری باتیں ان کی. انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو, عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا عورت کبھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, کبھی بھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے. خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی. جب عورت شوہر کو دھمکی دیتی ہے نا, میں یہ کر دوں گی, یہ کروا دوں گی, تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم جو ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, میدان جنگ میں
مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں کے سائے میں، بموں کے سائے میں، میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے، تیروں سے لڑا کرتے تھے، اور اب کس سے لڑتے ہیں؟ توپوں سے لڑتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں، خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پر، اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں، اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم پوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا. فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے؟ اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر، میری بیوی ہو کر، ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں. وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی اور وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب اللہ نے عورت بنایا ہے، عورت بیچاری خواتین تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں، چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، تو جب آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، تو پھر اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے شوہر کو مانے کہ بھئی یہ کیا ہے، قوت میں، طاقت میں، بہادری میں مجھ سے برتر ہے. تو برتر کے سامنے دبنے میں ہی خیر ہے، آنکھیں دکھانے میں خیر نہیں ہے. اب اس پر ایک اشکال ہوگا خواتین کو، یار یہ مردوں کو اللہ نے اتنا فنٹر بنا دیا ہے بھائی، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے سامنے جناب عاجزی سے رہیں، یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ یہ غلط بھی کریں تو ہم برداشت کریں؟ واہ واہ واہ. تو بھائی مرد کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے دفتر میں. ایسا نہیں ہے کہ سب. دیکھو حکیم الامہ کے پاس جو ہے نا ایک انگریز کی عدالت سے سمن آیا کہ آپ کی گرفتاری ہے، آپ عدالت میں پہنچے. حکیم الامہ فوراً چلے گئے آرام سے. کسی نے پوچھا انگریز کی عدالت ہے، انگریز کی حکومت ہے، کافر، وہ اتنے بڑے بزرگ آپ عالم میں آپ کو بلا رہا ہے عدالت میں، یہ تو آپ کی توہین ہے، اور وہ وارنٹ گرفتاری کہ آپ نہیں جائیں. انہوں نے فرمایا بھائی طاقت اور حکومت انہی کے پاس ہے، شرافت سے چلا گیا ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے. وہ عزت صحیح ہوگی پھر؟ نہیں ہری بات میرا خیال. فرمائے عزت کی خاطر میں نہیں جاؤں تو اس سے عزت بڑھے گی نہیں، عزت کا بالکل ہی جنازہ نکل جائے. فوج اس کے پاس ہے، ابھی گورنمنٹ اس کی ہے، 2 منٹ میں فوجیوں کو بھیجے گا اور وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے. تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے، پاور میں ہوتا ہے، آج کوئی یہاں آ جائے آپ کی گرفتاری کے لیے، رینجرز اللہ نہ کرے آ جائے یہاں، کیسے بھاگیں گے نا سارے یہاں پہ. کوئی ایسا ہے کھڑا ہو کے بولا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے، میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں. رینجرز والے مانیں گے؟ بھائی پاور ان کے پاس ہے، حکومت. ہر آدمی ایسے موقع پہ. ہمارے ایک دوست تھے، پولیس نے پکڑ لیا ان کو، کاغذات نہیں تھے، سائٹ پہ لے گئے. اب ان کے بڑے بھرم تھے کہ میرے ابا آرمی میں یہ ہیں تو میرے چاچا یہ ہیں تو میرے نانا یہ ہیں. تو وہ پولیس کا ایک سادہ سا بیچارہ پولیس والا ان کو سائٹ پہ لے گیا. اب انہوں نے پولیس سے تمیز سے بات ہی نہیں کی، کیونکہ ان کو یہ بھرم تھے کہ میرے چاچا آرمی میں کیپٹن ہے یا میجر ہیں. ایک فون ملاؤں گا ابھی فون آ جائے گا. پولیس والے سے بات نہیں کر رہے کہ ابے تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، ابے یہ. پولیس والا سمجھ گیا کہ یہ بھرم میں لے رہے، اور ادھر جناب فون ملایا. انہی صاحب نے فون ملایا تو فون بن جا رہا ہے. نہ چاچا فون اٹھا رہے ہیں، نہ ماموں فون اٹھا رہے ہیں، نہ جو ہے نا وہ بھائی فون اٹھا رہا ہے. اور اب کانپنا، دھمکیاں اتنی دے چکے تھے، دھمکیاں پولیس والے کو اتنی دے چکے تھے کہ اب ان کو خطرہ تھا کہ میں آ گیا، چلو یعنی جو ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا نا. پولیس والے نے سب سے پہلے تو جب دیکھا نا فون نہیں مل رہا، ایک زوردار کھینچ کے تماچا لگایا. یہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، جو عام لوگوں کو نہیں سنائیں گے وہ، کیونکہ عام لوگوں میں تو بھرا میں نہ آتا ہے پولیس والا مجھے روک نہیں سکتا. میرے ساتھ آ کے لوگ راز کی باتیں کر لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پولیس والے نے ایک زوردار پہلے تو تماچا کھینچ کر بولا بلا اپنے باپ کو بلا تو. سر میں نے کہا سر پلیز چھوڑ دیں سر. آ گیا نا اپنی اوقات پہ سر کرنے لگا. تو ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. مرد بھی ہر جگہ شیر تھوڑی ہوتا ہے. وہ آفس میں اپنے باس کے سامنے بیچارہ جھکا رہے گا، ٹھیک ہے، چاپلوسی میں لگا رہے گا، اور سارا نظام اللہ نے ایسے ہی بنایا. پھر مرد کو حکم دیا اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہو. تمہارا باپ اگر تم سے ایسے بد اخلاقی کرتا ہے تو تم اس کی برداشت کرو. تو ہر ایک کو برداشت کرنا ہے. آپ کے جو خواتین کا جو شوہر ہے وہ اپنے والدین کی برداشت کرے گا، وہ اپنے خاندان کے بڑوں کی برداشت کرے گا، وہ اپنے دفتر میں اپنے آفیسرز کی برداشت کرے گا. تو جہاں اتنے لوگ اتنوں کو برداشت کر رہے ہیں، عورت اگر اللہ کی خاطر اپنے شوہر کو برداشت کر لے
تو ثواب نہیں ملے گا اس کو؟ کہ بھائی جب ساری دنیا کی برداشت ہی کی پالیسی پہ چل رہی ہے تو میں بھی اگر گھر میں اپنے میاں کے سامنے تھوڑی سی نرم رویہ اختیار کر لوں اور اس کی خامیوں کو درگزر کر لوں، اور جب یہ گھر میں ذرا چیختے ہیں چلاتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کے نیچے تعویذ رکھ لوں اور بند کر دوں اپنی زبان کو، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ مگر بڑا مشکل ہے آج کل، چپ رہنا بڑا مشکل ہے بھائی، چپ رہنا بہت مشکل۔ تو خیر میں وہ جلدی وہ پروسیس جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں وہ بتا دوں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ محبت سے سمجھاؤ، لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جاگے آپ ٹارزن بن کے کہ بھئی آج ہم نے اپنی مردانگی پہ بیان سنا ہے تو گھر میں تمیز سے داخل نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اصل تو یہی ہے۔ ہاں اس کے خلاف اگر کبھی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، اور ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جو ہے وہ پست تھے، آواز پست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چیخ چلا کے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، اتنا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کہا محبت سے سمجھاؤ، بستر الگ کر دو۔ پھر بھی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسی شرارتی ہوتی ہے کہ پھر ان کو دھنائی لگانی پڑتی ہے، تو اعتدال کے ساتھ دھنائی لگا سکتے ہو ایسی سخت مجبوری میں۔ یہ دھنائی کی جاتی کیوں؟ تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سدھر رہا، 90% کیسز تو ایسے ہی نمٹ جائیں گے، بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں 90% کیسز تو ایسے نمٹ جائیں گے پہلے اسٹیپ میں، 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جب مرد کو پتا ہے کہ میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو مکمل صحیح بنانے کی کوشش نہ کرو۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی نا، تو جب یہ بات شادی شدہ جوڑوں کی سمجھ میں آ گئی تو 90% جھگڑے انشاءاللہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ یار جانے دو یار، پورا ٹھیک نہیں کرو، چلتا ہے یار، چلو کھانا ٹائم پہ نہیں بنا کے دیتی تو بات تو تمیز سے کر لیتی ہے نا، وہ فلانے کی تو کھانے تو ٹائم پہ بناتی ہے مگر وہ اپنی زبان میں جو اس کی مرچیں ہیں، کھانے میں مرچیں کم ہوتی ہیں مگر زبان کی مرچیں زیادہ ہیں، وہ تو 90% کیسز ایسے سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے محبت سے سمجھانا سیکھ لیں۔ آج کل مرد کیا کرتے ہیں؟ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، طنز۔ اگر اس کو روٹی پکانا نہیں آتی نا، طنز کریں گے تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں ہے کچھ، یہ سٹائل ہوتا ہے نصیحت کا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی۔ اس کو نئی دلہن آئی ہے بھی روٹی بیچاری کو نہیں پکاؤ، وہ انگلش سٹائل کا گھرانہ تھا ان کا، وہ برگر فیملی تھی، نہیں کھائی انہوں نے کبھی روٹی، اب وہ بیچاری آپ کی غربت میں آپ کے گھر آ گئی، ٹھیک ہے نا، روٹی نہیں پکانی آ رہی اس کو، تو طنز کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں۔ یہ نصیحت نہیں ہے، اس کو واعظ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹاؤنٹنگ، ٹھیک ہے نا، اس کو طنز کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ روٹی پکانا نہیں سیکھے گی، جو چیزیں آتی ہیں نا تمیز سے بنانا وہ بھی نہیں بنائے گی۔ وہ آگے سے جواب دے گی مجھے صرف یہ نہیں کہ روٹی نہیں بنانی آتی، مجھے کپڑے بھی نہیں دھونے آتے ہیں۔ ہاں، پھر آپ جواب میں کہیں گے ہاں مجھے پتا ہے تمہیں صرف ایک چیز بنانی آتی ہے اور وہ الو بنانا، تمہیں صرف الو بنا، یہاں سے جھگڑا اسٹارٹ۔ تو تمیز سے، شرافت سے، محبت سے نصیحت، یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسٹیپ پر اگر آ گئے تو 5%، 10% جھگڑے ہو رہے تھے نا، 5% انشاءاللہ۔ ساس بھی بہو کو طنز نہ کیا کرے بھائی، اس کو محبت سے سمجھا دے بیٹا یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں آتا بہت کچھ ہے لیکن یہ والی چیز تھوڑی سی ہم سے سیکھ لو۔ ایسا تمیز سے اگر ہو جائے تو بہت اچھا سا ہو جائے گا۔ تو 5% جھگڑے رہ گئے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ، ماں بہن کی فحش گالیاں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ دن چپ چاپ روٹ کے الگ، روٹنا سیکھ لو تھوڑے دن تک کے لیے۔ اس سے بھی سیٹنگ نہیں ہو رہی، 5%، 2-3% اسی سے نمٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بھی اگر معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی پھر مزاج آپس میں نہیں مل رہے، پھر کچھ ایسی اندر، کچھ چیزیں ایسی عورت کے اندر ہے جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہے، آپ کے اندر کچھ ایسی خامیاں ہیں جو عورت دیکھ رہی ہے جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی، وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہو، یا تو آپ سائیکی ہو یا وہ سائیکی ہے، کچھ چکر ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے اگلا اسٹیپ بیان کیا۔ دیکھو کتنی پیاری کتاب ہے قرآن، ہر چیز اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دی۔ ان معاملات میں ہمیں نہ گوروں کے پاس جانے کی ضرورت، نہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی ضرورت، نہ کسی ڈاکٹر کے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی روحانی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔
عامل کے پاس جا کے کہ بھئی تعویذ دے دو. اللہ نے اگلا اسٹیپ کیا بیان کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکے کے خاندان سے ایک مرد اور لڑکی کے خاندان سے ایک مرد بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے. بعض دفعہ مردی کی غلطی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے. بعض دفعہ عورت اپنی غلطی کو سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی، حالانکہ اس کی غلطی ہوتی ہے اور وہ مرد پہ خام خامے ڈال رہی ہوتی ہے. تو کوئی تیسرا فیصلہ کرے گا، اور تیسرا اگر بالکل الگ سے ہوتا تو ممکن ہے مرد اس کی بات نہ مانتا، کہتے بھئی یہ تو عورت کی سائڈ لے رہا ہے، یا عورت بات نہ مانتی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مرد کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی بیٹھ جائے اور عورت کے ابا بیٹھ جائیں، شوہر کے ابا بیٹھ جائیں، یا اس کے بھائی بیٹھ جائیں، اس کے بھائی بیٹھ جائیں. دونوں بیٹھ کے بڑی تمیز کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے. جس کی غلطی ہے اس کو محبت سے سمجھا جائے، بھائی فالٹ کس میں ہے؟ آپ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں دونوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اس کاؤنسلنگ کے بعد یا اس ثالثی کے بعد جوڑ پیدا کر دوں گا اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کتنے اسٹیپ ہو گئے؟ یہ اپنی ڈائری میں نا 4-5 اسٹیپ لکھ لیں. جب بھی کوئی میاں بیوی کا جھگڑا آئے گا نا، بولے یہ اسٹیپ پورے کیے نہیں کیے تو پہلے یہ کر کے آؤ، پھر انٹری ہوگی آپ کی یہاں، پھر ہم جھگڑا نمٹائیں گے. یہ لکھ لیں بعد میں جا کے نا اپنے گھر میں. تو اللہ نے یہ سو رہے ہیں نہیں سویا، اللہ کا بہت اہم بات ہو رہی ہے. پھر بعد میں آپ بولیں گے یار وہ پھر آئیں گے میرے پاس کہ وہ حضرت وہ ذرا بتا دیں، ٹھیک ہے نا. تو چوتھا مقام کیا ہے؟ ادھر سے بھی ایک حکم اور ادھر سے بھی ایک حکم، دونوں بیٹھ جائیں، مل جل کے فیصلہ کریں بھائی غلطی کس کی ہے. ایسے موقع پہ مرد کو اگر بتایا جائے نا غلطی آپ کی ہے تو وہ غصہ نہ کرے. مرد اپنی توہین محسوس کرتا ہے، میں ایسا نہیں بھائی جب آپ کو بتا دیا تو آپ مان لو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی نظر میں نیچا ہو جاؤں گا اگر میں نے غلطی مان لی. تو یہ تکبر ہے، یاد رکھو، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ کا مقام نیچے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو بہرحال اللہ نے کہہ دیا بھائی تمہارا مقام اونچا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، آپ ہر معاملے میں صحیح ہوگے، تو یہ آپ کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے، اور یہ فالٹ صحیح کیے بغیر آپ معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے، کہیں بھی نہیں چل سکتے آپ. تو اگر ان لوگوں نے کہہ دیا بھائی گڑبڑ کس میں ہے؟ آپ میں ہے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا عورت کو کہ گڑبڑ آپ میں ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ میری غلطی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیاں خود سمجھ میں نہیں آتی، دوسرا صحیح طرح سے بتا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر دونوں چاہیں گے اصلاح تو ہوگی. دونوں ہی نہیں چاہ رہے یا دونوں میں سے ایک نہیں چاہ رہا تو نہیں ہوگی اصلاح، پھر طلاق کی طرف معاملہ جائے گا. یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا پیارا اسٹیپ اور بھی بتایا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس کے بعد تو اسٹیپ سارے ختم ہو گئے نا بھائی، ابھی بھی نہیں بن رہی، محبت سے نہیں رہ پا رہے تو اب چھوڑو نا یار. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا کلام کیسا خوبصورت کلام اور اسلام کیسا جامع مذہب ہے. اللہ نے اگلا اسٹیپ بتا دیا کہ بھائی اگر یہاں تک بھی معاملہ نہیں بن رہا تو پھر میاں بیوی صرف نکاح کے بندھن کو باقی رکھنے کے لیے کچھ لو دو کی پالیسی کو اختیار کریں، کچھ ایک دوسرے کے حقوق سے کیا ہو جائیں؟ دستبردار ہو جائیں. مثال کے طور پر ثالث نے فیصلہ کیا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی زبان اتنی تیز ہے اور یہ پیدائشی ہے یہ چینج، کیونکہ یہ ثالث کے سامنے اتنا چیخ چیخ کے بول رہی ہے، میاں کے سامنے کتنا بولتی ہوگی. بھائی جیسے میں ثالث بن کے بیٹھا ہوا ہوں دونوں کے درمیان سلو کرانے، اب وہ عورت اچھل اچھل کے 1.5 فٹ مفتی صاحب کے سامنے بولی یہ ایسا، یہ الو کا پٹا، یہ اور یہ فلانا، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ میرے سامنے جب میاں کا اس لیے یہ حال کیا ہوا ہے تو غیر موجودگی میں کیا حال کیا ہوا ہوگا. یا میاں وہاں جا کے ثالث کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دے بیوی کو، تو اس سے ثالث کو یا جو حکم بنا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو اس کو تو خاندان کا کوئی ڈی این اے کا پرابلم ہے ان کے نا، کوئی اندر سے ہی کچھ فالٹ ہے، یہ تو یہاں اتنی بد اخلاق ہے تو ظاہر ہے بھائی جب ثالث بنا تو وہاں تو تمیز سے بات کرو نا بیٹھ کر، ادھر کیوں آستینے چڑھا کر جو بات ہے تمیز سے بتا دو. بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، ایک مولوی صاحب نے تقریر کر رہے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہتے حضرت علی نے فرمایا، اتنا زور تھے کہ ان کو کھانسی آئی، مجھے بھی بتاتا ہوں نا کھانسی آتی، حضرت علی نے فرمایا، میرے کان پھٹ رہے تھے نا ان کی تقریر. میں نے کہا دل ان سے میں قریب جا کے بولوں کہ حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا.
بھائی حضرت علی نے جو بھی فرمایا تھا اتنی زور سے فرمایا تھا. اگر حضرت علی اتنی زور سے فرماتے تو لوگ شاید آپ کی بات نہ مان. جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ جب ثالث بنا ہوا ہے, ایک یا دو آدمی ثالث بنے ہوئے ہیں, تو ان سے بات تو تمیز سے کرو نا, آرام سے سمجھا دو بھائی یہ چلو کیسی ہی برائی کیوں نہ ہو. ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا, میں نے پہلی دفعہ ایسا خاندانی جوڑا دیکھا بھائی. میاں میں برائی کیا تھی؟ شراب پیتا تھا, معاذ اللہ, اللہ بچائے اس کی ناجائز دوستیاں لڑکیوں سے, عورت پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن اس کی بیوی نے اتنی تمیز سے بات کی, کہا کہ ان کے اندر یہ خرابی ہے, ان کے اندر یہ خرابی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں. میں نے ان سے پوچھا, اس نے کہا ہاں یہ ہے. ورنہ اس اتنی بڑی خرابی کو جب ڈیفائن کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا؟ چیخ چیخ کے, چلا چلا کے, اور وہ بھی کہہ رہا ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا ہے بندہ یہ بھی خاندانی ہے. غلط ماحول کی وجہ سے شراب کباب میں لگ گیا, لیکن پیچھے سے نسل جو ہے وہ کیا خیال ہے؟ ورنہ کہتا ہے یہ ایسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے. جھوٹ بھائی, جو کردار کا برا ہوتا ہے نا وہ سچ نہیں بولتا کبھی بھی, وہ جھوٹ بولتا ہے. خیر, تو اللہ نے اگلا آپشن کیا رکھا کہ بھائی طلاق سے بچنے کے لیے ایک اور آپشن ہے تمہارے پاس. وہ کیا ہے کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے, کس بیس پہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر عورت کیا ہے؟ بد اخلاق, جب بھی بات کرو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. تو ایسی بد اخلاق عورت جس کی اصلاح نہ ہو رہی ہو, اس کے ساتھ جتنا زیادہ رہو گے محبت بڑھنے کے بجائے لڑائی جھگڑے بڑھیں گے اور نفرت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. تو پھر ایک آپشن یہ ہے کہ شوہر کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ بیوی سے کہے کہ ٹائم کی پابندی معاف کر دو, میں تمہارے ساتھ ٹائم نہیں گزاروں گا, چونکہ تم میرے بچوں کی ماں ہو, بچوں کی پرورش کرو, اس کا خرچہ تمہیں ملتا رہے گا, میں صرف مہینے میں 2 یا 3 دفعہ گھر آؤں گا. نہیں یاری بات سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیونکہ بھائی ہر طرح سے میل کر کے دیکھ لیا بھائی, یہ بیٹھتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ مزاج اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق ایک دوسرے کے معاف کر دیے جائیں. معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے تو عورت کہے بھائی میں طلاق نہیں چاہتی, لیکن آپ آیا نہ کرو. یہ جب بھی آتے ہیں تو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور کوٹنا شروع کر دیتا ہے یہ آدمی. تو بھائی میں نہیں چاہتی طلاق کا دھبا لگے میرے اوپر, تو یہ خرچہ بھیج دیا کریں, لیکن گھر میں انٹری کی اجازت, انٹری ہوگی بھی تو اس کمرے میں بیٹھیں گے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, ورنہ اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں کہ بھئی کچھ حقوق اس کے ذمے سے ساقط کر دیے جائیں اور کچھ حقوق اس کے ذمے سے ساقط کر دیے جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا والصلح خیر, طلاق سے بہتر ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کر لو صلح کا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک صاحب کا سعودی عرب سے فون آیا, اس کے ماں باپ نے کان سے پکڑ کے زبردستی اس کی کہیں شادی کرا دی. اب جس لڑکی سے شادی کرائی ہے وہ بقول اس کے انتہائی بدصورت, اس کا دل ہی نہیں چاہتا اس کے پاس جانے کا, اور یہ بندہ سائیکی ہونا شروع, نفسیاتی ہونا شروع, عجیب پاگل والی حرکتیں. تو وہ عجیب سی اس کی صورت حال ہوتی جا رہی ہے, بالکل دیوانہ ہو گیا. میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو مجھے انداز ہو گیا اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے. اب طلاق میں کیا ہے کہ وہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک نکاح کر لو. لڑکی نے اجازت دی تھی کہ آپ شادی کر لیں, تو کہہ رہے یار میں شادی کر کے بھی کیا ہوگا. وہ معاملہ ان کا ایسا تھا, پھر لڑکی نفسیاتی بھی تھی, وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی, وہ جو ہے نا وہ گھر کی چیزیں توڑنا, اس پہ جن آتا تھا پتہ نہیں چڑیل لاتی تھی کیا آتا تھا بہرحال. تو پھر ایک کمپرومائز کا راستہ یہ بتایا کہ بھئی طلاق سے بہتر ہے, کیونکہ اب اس کو آپ چھوڑو گے تو یہ کون شادی کرے گا اس لڑکی سے. تو اس کو میں نے کہا کہ ایک گھر لے کے دے دو, الگ خرچہ لے کے دے دو, نکاح آپ کہیں اور کر لو, اور اس کو بولو کہ بھئی تمہیں ہر مہینے اتنا اماؤنٹ ملتا رہے گا, کبھی کبھار خبر گیری کے لیے میں آتا رہوں گا. اس سے عورت کو بیچاری کو گھر بھی مل جائے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, شوہر کا نام بھی ہوگا اس کے ساتھ, اس کے اولاد کی کفالت بھی ہو جائے گی, اور طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں طلاق کی صورت میں عورت کا کیا ہو رہا تھا, بیڑا غرق ہو رہا. ایسے ہی بعض لڑکیاں معذور ہوتی ہیں, کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایسے موقع پر بھی سلو کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بیچاری معذور ہے, نابینا ہے یا کیا ہے, تو پھر اس میں کچھ ایسی درمیانی راستہ اختیار کیا, طلاق نہ دو, اس کے ساتھ اس طرح سے کمپرومائز کر لو. تو مرد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, عورت کے ساتھ بھی. تو اللہ نے یہ سٹیپ بیان کیا. نہیں آ رہی بات, یہ بھی اگر نہیں آ رہا سمجھ میں, سلو پی کوئی کنڈیشن عورت کہہ رہی ہے میں چیخوں گی بھی اسی طرح, اور تم میری باریاں بھی اسی طرح دو گے, ٹائم پہ بھی آؤ گے اور مار بھی کھاؤ گے مجھ سے,
पिटोगे भी। क्या करें कि कैसे मौजू चेंज हो गया, लेकिन जो हो गया ना ये बड़ा अच्छा मौजू हो गया, इसको सुन लें। बाज दफा ये कंडीशन होती है, औरत बदअखलाक है, मर्द पिटता है घर जाके, पिटता है, वो घर जाना छोड़ता है तो अलग पिटता है, सालों से पिटता है। फिर अबे हमने शादी कर दी और तू यहां घूम रहा है, एक हफ्ते से हम तो यहां देख रहे हैं, तो बेचारा कहीं का नहीं रहता। ऐसी सूरत में क्या है कि भाई घर जाऊंगा ही नहीं, भाई अगर ये माफ करती है बारी कि मैं घर नहीं जाऊं तो फिर तो ठीक है, वरना मैं नहीं रखता। तो ऐसी सूरत में औरत तैयार ही नहीं हो रही कि नहीं भाई घर भी आओ और मुझसे लाजमी पिटो भी, ठीक है ना। या मर्द ऐसा है कि वो घर आएगा और कूटेगा भी लाजमी, घर में आते ही गिलास भी तोड़ेगा, औरत की बात नहीं मान रहा। और ये सारे प्रोसेस करके देख लिए, फिर भी बात संवरती भी नजर नहीं आ रही। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, अलहदगी इख्तियार करो। अब इनको जबरदस्ती अल्फी की तरह चिपका के रखना, ये अक्लमंदी की बात बोलो ना यार, नहीं है। अब हिंदू कहेगा कि नहीं नहीं, जोड़े चूंकि आसमानों पे बनते हैं, हमेशा ये हमारी परंपरा है कि हम कब्र में भी साथ ही जाएंगे, हशर में भी साथ ही उठेंगे, अगले जन्म में भी साथ ही रहेंगे। ये हिंदुओं की बातें हैं, क्रिश्चियनिटी की बातें हैं, यहूदी की बातें हैं, इस्लाम की बातें नहीं है। इस्लाम हकाइक को देखता है, ग्राउंड रियलिटीज को देखता है। अल्लाह ने फरमाया, कितना प्यारा कलाम है, वहीं यतफर्रका, नहीं बन रही ना, अल्लाह फरमाते हैं अलग कर दो इनको, तलाक दे दो। लेकिन वो तलाक का भी एक प्रोसेस है जो मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरह से इकट्ठी 3 तलाकें देना हराम, तलाक दे दो। अल्लाह फरमाते हैं कुछ भी नहीं होगा। लोग कहेंगे अबे कौन, तुम्हारे तो खानदानी लोग नहीं है, तुम्हारे तलाक दे दी बहू को तुम्हारे बेटे ने। औरत को लोग कहेंगे तुम पे तलाक का धब्बा लग गया, कैसी औरत है, अपना घर तो बसा नहीं सकी, दूसरों को मशवरे देती है। ये सारी बातें होती हैं तलाक के बाद, तो बंदा ही सही नहीं है, एक बीवी को रख नहीं सका, ये बातें 4-4 शादियों की करता है, ठीक है ना। ये सब ताने मिलते हैं। इमरान खान को ताना दिया ना, अबे ये तो एक औरत को नहीं रख सका, ये मुल्क का हुक्मरान क्या बनेगा। ये जहालत वाली बातें हैं। ये कहां से किस बात को किधर ले जाके जोड़ रहे हैं। भाई नहीं, वो अपनी बीवी से नहीं बनी, उसकी तो उसने अलग दी। वो लड़ता रहता तो ना वो पीटीआई का सदर बन सकता था, मुल्क का वजीर आजम बनने की तो बातें अलग। वो घर में ही अजीब सा गोलियां खाना शुरू कर देते हैं लोग, मर्द भी पागल हो जाता है, औरत तो जल्दी पागल होती है। इसलिए मुझे इमरान खान का ये इकदाम बड़ा अच्छा लगा। उसने लोगों की बदनामी की परवाह, इकदाम मुझे ये नहीं कि तलाक देना अच्छा काम है, उसने देखा कि जो मेरे लिए सूटेबल है मैं वो करूंगा, लोग क्या कहते हैं इसको नहीं देखूंगा। क्योंकि यही लोग बाद में आपको, आप कुछ भी करेंगे ना फिर भी बाद में आपको ताना देंगे। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं जिससे पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसे केसेस आते हैं कि लड़की के वालिद मेरे पास आए या लड़की का भाई मेरे पास आए, पिछले साल का वाकया है। वो कहने लगे कि हमारी बहन की रुखसती हुई, दामाद बड़ा जालिम था और यूं करता था और ऐसे टॉर्चर करता था, बहन रोती भी आती थी। हम कहते थे बेटा हमारे खानदान में तलाक नहीं है, हम लड़कियों को तलाक के बाद नहीं बिठाते, फुप्पी क्या कहेगी, तुम्हारी चाची क्या कहेगी। और वो तो पहले ही कह रही थी कि यहाँ शादी ना करो, अब हम तो कर लिया तो देखा, यही होता है ना मुआशरे में। वो तो पहले ही कह रहे थे यहाँ ना करो, अब वो तो उनको तो मौका मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा। कह रहे हमने बिल आखिर फिर बहन को भेज दिया, फिर वो लड़के आई फिर भेज दिया। और इतना सख्त जुल्म कर रहा था वो दामाद कि मैं ये बातें सुन रहा था तो मेरा मीटर घूमना शुरू हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि कैसे सफाक वालदैन हैं और कैसे सफाक भाई हैं कि ये देख रहे हैं कि ससुराल में बहन पर इतना सख्त जुल्म हो रहा है और फिर भी उसे क्या मशवरा दे रहे हैं, वहीं जाके बस। मकसद क्या होता है, अपने आप को बदनामी से बचाना कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी बेटी तलाक के बाद घर आके बैठ गई, लोग क्या कहेंगे, तुम तो खानदानी लोग नहीं हो। लानत भेजो भाई लोगों के ऊपर। अल्लाह उसके रसूल क्या कह रहे हैं, ये देखो अल्लाह उसके रसूल क्या कह रहे हैं। फिक़ह की किताबों में फुक़हा ने मसला बयान किया है कि अगर हर तरह से जोड़ नाकाम हो गया तो अल्लाह फरमाते, फुक़हा लिखते हैं तलाक देना फिर वाजिब है। बाज मौके पर औरत के लिए खुला लेना वाजिब है, अलग करो। खुदकुशी करने से पहले, तेजाब पीने से पहले और नफ्सियाती दौरे पड़ने से पहले क्या है, इनके दरमियान अलहदगी पैदा करो। अब वो कह रहे हैं कि हम वापस भेज देते थे, फिर वापस भेजते बदनामी के डर से। नतीजा क्या निकला कि वो लड़की क्या हो गई, उसके जिन आना, हालांकि जिन नहीं आ रहे, फुसाई की हो, वो इतनी पागल हो गई कि तलाक तो फिर भी उसको हुई बाद में, क्योंकि ससुराल ने कहा ये तो ऐसे ही है, बदअखलाक है, छोड़ दी। और अब वो कहीं भी निकाह के काबिल नहीं है। अब उनको लड़की के माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र नहीं है, उसके इलाज की फिक्र है। उस पर दौरे पड़ते हैं, उस पर कमजोर हो गई, हड्डियों का ढांचा बन गई है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनके लगाऊं चित्रौल,
ان کے لگاؤں چترول. تو اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح بعض دفعہ آدمی بھی ہو جاتا ہے پاگل, وہی اپنے بھرم رکھنے کے لیے کہ بھائی خاندان میں لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کو طلاق دی ہے تو گندا آدمی ہے, تو وہ بد اخلاق بیوی کو برداشت کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں عجیب سا ہو جاتا ہے, رات کو چیخ مار کے اڑ جاتا ہے, ایک دم عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ ایک خاتون گئی اپنے میاں کو لے کے, کہنے لگی یہ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں, کیا کروں؟ ڈاکٹر نے دوا دی کہ نیند کی گولی ہے. اس نے کہا یہ کس ٹائم کھلایا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. آئی بس, جتنا زیادہ آپ سوئیں گی آپ کے شوہر اتنا جلدی انشاءاللہ آہستہ آہستہ, آپ کے جاگنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ڈاکٹر نے ٹریس کر لیا تھا کہ گڑبڑ کیا ہے نا, تو اس نے بولے میرے سامنے اتنا چبا چبا کے بول رہی ہے, ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگا لیا تو اس کا بھی کسی نے بیڑا کر کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ پھر لوگوں کی بدنامی کا خوف مت کرو, نہ مرد خوف کرے نہ عورت, لیکن جلد بازی نہیں. ایسا نہ ہو کہ طلاقیں کے ریشو بڑھ جائے. پہلے ہی طلاقیں, آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس پروسیس سے گزرے بغیر ہو رہی ہیں, وہ غلط ہیں, وہ ناپسندیدہ ہیں, اور وہ اللہ کو بہت زیادہ, اللہ کی نظر میں جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اس کا یہ مطلب ہے ایسے موقع پہ طلاق. لیکن اگر یہ پروسیس سے گزر گئے پھر بھی نہیں بن رہی, پھر اللہ نے کیا فرمایا, وہیں یتفرقا, علیحدگی اختیار کر لو. امساکم بمعروف, محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تسریحم باحسان, محبت سے جدا ہو جاؤ. پھر یہ نہیں کہ مار دھاڑ کے اس کو گھر سے نکالا, دفع ہو جائے یہاں سے, اور سامان بھی جہیز بھی لے لیا سارا اس کا, اور پھر اس پہ الٹے سیدھے الزامات. ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ مرد یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں, لوگ کہیں گے نا تو نے طلاق دی کیوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے دے تو محلے والوں کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. بھائی وہ اندر کی باتیں وہ جانتے ہیں, آپ کوئی ہوگی وجہ, بھائی دے دی. اسی طرح عورت طلاق لے کے آ گئی, خلا لے لیا اس نے, عورت سے نہ پوچھو کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں بنی تو الگ. لیکن کیا ہوتا ہے, عورت کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ تو غلط ہے, تو نے شوہر سے, تیرا میاں اتنا اچھا تھا تو کیوں لی طلاق. نتیجتاً وہ جھوٹے الزامات لگاتی ہے کس پر, شوہر پر, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے. وہ کہتی ہے تو بندہ ہی دونوں, فحش الزام بھی لگائے گی اس کے اوپر, یہ تو بندہ ہی فحش تھا. اب فحش الزام جب بیوی لگائے نا تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں, یار عورت سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے. تو فحش الزام بھی لگائے گی, اچھے بھلے آدمی کی مٹی خراب کر دے گی. اور مرد بھی یہی کام کرتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی, کہیں گے آپ کوئی یہ کہے گا بھائی بس نہیں بنی, اتنی سی بات پہ دے دی طلاق, یار تم تو بندہ ہی صحیح نہیں ہو. آگے اس کو کبھی رشتہ ہی نہیں ملے گا, جہاں جائے گا پہلی والی کو کیوں دی طلاق. اب وہ پھر ثابت کرے گا یہ تو عورت ہی ٹھیک نہیں تھی, اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالے گا. حالانکہ اگر بیوی کا کردار خراب بھی ہو تو شریعت نے کیا کہا ہے, کردار اچھالنے کی اجازت دی ہے. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ بیوی نے بدکاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو. شوہر بیوی کے راز کو فاش نہیں کر سکتا, عورت شوہر کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. جب بیوی ہے, میاں بیوی ہے, علیحدگی کے بعد تو اجنبی ہو گئے, اب کیوں راز فاش کر رہے ہیں بھائی, اب کیوں پردہ اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے رازوں سے. لیکن مرد بھی حتی الامکان بیوی کو مکمل ذلیل کر کے چھوڑے گا, یہ تو عورت ہی صحیح, جہاں جہاں تعلقات ہیں وہاں بتا دے گا تاکہ اس کی دوبارہ شادی نہ ہو. اور جہاں عورت کو موقع ملے گا وہ اپنے شوہر کو بدنام کرے گی اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے گی, حالانکہ سچا الزام لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن نے کہا کیا کہنا ہے بھائی ہم نے ایسے موقع پہ, بھائی محبت سے نہیں بنی, مزاج نہیں ملتے تھے آپس میں, اس لیے کیا کر لیے, علیحدگی کر لی. ہوتا ہے بعض دفعہ دونوں صحیح ہوتے ہیں, مزاج نہیں ملتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پھوپھیزاد بہن تھی, ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے محبوب, نبی نے ان کو جنگ میں کمانڈر بنایا باقاعدہ, کتنی اچھی صفات. اور یہ نبی کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب, بعد میں یہ نبی کی زوجہ بھی بنی, ان میں کوئی خرابی ہوتی تو نبی کی زوجہ بنتی. لیکن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا اور یہ نکاح کامیاب, بولو نا یار, نہیں ہوا. دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی, پھر بھی کیا ہو گئی, طلاق, کیونکہ مزاج نہیں ملتے تھے. کیوں نہیں ملتے تھے, وہ قریشی تھیں اور زید ابن حارثہ اجمی تھے, تو وہ جو آپس میں کلچر کا جو فرق آتا ہے اور ان کے ذہن میں ایک احساس برتری حضرت زینب کے کہ میں قریش کی ہوں, میں نبی کے خاندان کی ہوں, اور یہ تو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے, تو وہ کیا ہے طبیعتیں آپس میں میچ نہیں کر رہی. نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کو کہا بھی کہ طلاق نہیں دینا, پھر بھی زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے نا,
اب یہ نہیں کہ نبی ساری زندگی زید بن حارثہ سے نہ، میں نے تو بولا بھی تھا نہیں تو پھر بھی دے دی طلاق، ٹوٹ گئے ہوں، پھر بھی ان کو جنگ کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کو اتنا اکرام دیا کہ بھائی نہیں بن رہی، اور قرآن میں تنبیہ بھی کہ حضرت زید بن حارثہ کو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، پھر اس کے باوجود اتنا بڑا ظرف، تو پتہ یہ، اور صحابہ کرام میں بھی ہوئے، صحابہ بھی صحیح ہوتے تھے، صحابیات بھی صحیح ہوتی تھی، بھائی نہیں مل رہا، مزاج ہی نہیں مل رہا، آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہا، مزاج نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، نہیں بن ہو پا رہی تو علیحدگی اختیار کر لیں۔ ایک بزرگ کے کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے ان کی، یہ جا کے آگے تبلیغ کیا کریں، لوگوں میں، خاندان میں، معاشرے میں بتایا کریں یہ چیزیں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت بد اخلاق تھی، بڑی خرابیاں تھیں اس میں، لیکن وہ اپنی بیوی کی برائی کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ لوگ کہتے کیسی ہے بھائی، بہت اچھی ہے، کہتے پھر ہنگامے کوئی آوازیں تو گھر سے بہراداری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بھائی بہت اچھی کیسے، وہ کہتے اچھی۔ اتنی معاملہ خراب ہوا کہ ان بزرگ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی کہ بھائی برداشت سے باہر ہو۔ لوگ آ گئے، لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کہ حضرت اچھی تھی تو طلاق کیوں دے دی، کوئی خرابی تو ہوگی اس میں، ظاہر ہے کوئی خرابی ہوگی تو دی نا طلاق۔ انہوں نے جواب میں کہا بھائی دیکھو، پہلے وہ میری بیوی تھی، اگر میں اس کی برائی کرتا تو یہ کس کی عزت اچھال رہا ہوں حقیقت میں، اپنی، اور اب جب میں نے طلاق دے دی تو وہ میرے لیے اجنبی عورت ہے، تو مجھے کیا، کون کیسا تھا، دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، تو ہمیں کسی سے کیا غرض کہ کون اچھا اور کون برا۔ یہ واقعہ یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا میرا خیال۔ تو یہ ہے اسلام کے وہ احکام، خوبصورت احکام جو اللہ نے ہمیں قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے وہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اور پھر ہم علماء کے ذریعے اور تفاسیر کے ذریعے وہ احکام ہم تک پہنچتے ہیں، تو ان احکام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ بات کہاں سے چلی تھی، جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، موضوع مکمل چینج ہو گیا، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو خواتین کو اشکال، یہ کس پر آئی تھی بات؟ یہ آدم علیہ السلام پہ بات شروع ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے عورت کو کیوں پایا، اس کے بارے میں علمی نکات بیان کر رہا تھا، اس میں حکمت یہ، اس میں حکمت یہ، اس میں ایک حکمت، آخری حکمت وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنایا نا اس کو، تو انسان اپنے آپ سے مانوس ہوتا ہے۔ دیکھو مثال تو بڑی بیہودہ ہے مگر سمجھ میں فوراً آئے گی۔ جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے اپنی بدبو سے گھن آتی ہے اس کو، بولو بھائی، حالانکہ کیسے ہی گندی بدبو ہو مگر گھن نہیں آئے گی، اور اس سے زیادہ صاف ستھرا آدمی تھوڑی دیر پہلے واش روم سے نکلا ہو، کیسا ناک پکڑ کے جائے گا اندر اور گالیاں بھی دیتا جائے۔ یہ انسان نا اپنی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی بدبو بھی بدبو نہیں لگتی۔ مثال غلط ہے لیکن یہ اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی۔ انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی حوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں حوا کی محبت پیدا ہو جائے، خامیوں کے باوجود۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اپنی خامیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی، تو مرد کے لیے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان کو، تاکہ جنس ہو، میلان ہو اس کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی، تو اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لایا گیا، عورت کو بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے، کچھ تصور ہے اس کا، مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لیے پہلے مرد کا سایہ چاہیے، عورت کو دنیا میں لانے کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا۔ نہیں یاری نا کیسے، اس لیے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے، ورنہ حضرت ہوا پہلے آتی بالکل آزاد، کوئی میرے اوپر مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہوں۔ تو اسلام عورت کے لیے اس آزادی کا قائل نہیں ہے۔ عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو ابا کو بتا کے جائے گی، ابا میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں، وہاں سے وہاں آ رہی ہوں، یہ فلانے صاحب کا نمبر ہے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے میرے چچا کا نمبر دیکھ لیں۔ اب ابا وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے۔ ابا نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے، کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد، پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو اب کون ہے؟ شوہر ہے۔ خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی ہیں، یہ کیا بات ہے بھائی، میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی، وہ تو جہاں مرضی جا کے بیٹھ رہا ہے، میں کہیں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں تو فوراً مس کال آ جاتی ہے، بیگم کہاں ہو؟ یہ بھی خواتین کہتی ہیں مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح، بھائی نہیں ہو سکتا وہ،
وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے. عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے, اور رات کا مطلب رات یعنی کہ 3:45 بجے رات کو آ رہا ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, فون کر کے کہاں ہیں آپ, وہ بیچارہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے, یار میں تو پکڑا گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی, وہ نگرانی ناممکن ہے. اس کو اللہ نے گھر کے باہر کے لیے پیدا کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر اعظم کی نگرانی شروع کر دیں. میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی, کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو, آپ کہاں گھوم رہے ہو, کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوم رہا ہوں. لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے, ہم ملک سے باہر جائیں گے, پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورنمنٹ سے, کیا خیال ہے, گورنمنٹ پوچھے گی ہم سے, ہم گورنمنٹ سے نہیں پوچھیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا. باس پوچھے گا ماتحتوں سے, ماتحت باس سے نہیں پوچھے گا, باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا. تو مرد اگر گھر کے باہر کو الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو ابا ہیں وہ پوچھیں گے. بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بیچارے کو, وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گی. ہاں شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا, یقیناً کرے گا, لیکن کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے اس لیے ہیں کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں, اور تمہاری عزت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں. جاب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی. سمجھ رہے ہو, دیکھو یا تو گورے بن جاؤ, ان کے یہاں سب آزاد ہے, نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو. اسلام میں یہی ہے, خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں, بالکل آزادی نہیں ہوتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیے, مرد کا پہرا, بھائی کا پہرا, پھر ابا کو بھی بتائیں, بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے, آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے, خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی, خود لینے جا رہا ہے, اور جناب پھر یہ شوہر, پھر وہ نگرانی. تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ پھول کی توہین کے لیے ہوتے ہیں, یہ پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. پھول ہے, ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا, تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو, گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے. مرد گھر میں سے باہر نکلے گا, کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا. کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو, یا تو کوئی چور ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا, آپ کے بٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. لیکن عورت کے پرس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے 4-6 آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بخود ہو جاتے ہیں کہ یار ہم آنٹی کو چھوڑ کے آ جائیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا 4-5 آدمی مجھے لفٹ دینے کے لیے کہ محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں, محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں. میں نے کہا کہ بھائی آپ برقع پہن کے نکلیں. یہ عورت کے اور خواتین کے حالات ہیں. جو بھی آئے, کوئی کسی خاتون کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو 10 آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, میں پہنچا دوں میں پہنچا دوں. تو پھول ہے, اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا. کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے نا تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہو, بھائی یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یار, یہ کانٹا جا کے اسے چبھے گا. بولے کہ کیا ہے بھائی خیریت, تو وہ کہے گا, وہ فوراً بیان چینج کر دے گا. وہ فوراً کیا کرے گا, اگر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے. کیا بات چلی تھی یار, اب تو قسطوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بات ہو رہی ہے. تو وہ بات یہاں شروع کہاں سے ہوئی تھی ہیں؟ عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے, وہ حدیث میں ہاں میں, اور اب یاد آیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بلاغت میں بیان کر رہا تھا کہ مرد میں چونکہ یہ شہوت زیادہ ہے نا, تو عورت اگر دعوت دے اور مرد بچ نکلے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. مرد اگر عورت کو دعوت دے تو ویسے ہی اکثر عورت دعوت قبول نہیں کرتی, کیونکہ عورت کی طبیعت میں ایک تو شہوت کم ہے اور دوسرا حیا بھی بہت زیادہ ہے. عورت بے حیائی کی طرف جلدی نہیں جاتی. عورت کا ایک وصف مرغوب ہے حیا, شرم و حیا, یہ اس کی ایک اچھی صفت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آپ بلاغت دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو, تو مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے, عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں, جو کہ عین بلاغت ہے. ٹھیک ہے نا,
لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا بعد میں. ہم جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا ہی نہیں ہو گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ اتنی باریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے وہ لکھیں. قرآن میں آتا ہے الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ میرا آج سفر ہے, اگلے اتوار بیان نہیں ہوگا تو میں اس لیے آپ کے اضافی 5 منٹ گریوی لگا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اگلا والا بھی آج ہی ہوگی. میرا سفر ہے بیرون ملک, تو وہاں ملیشیا میں ہے, تو میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ملیشیا میں کوئی لوگ اگر مجھ سے ملنا چاہیں, وہاں بیان تو چلا جاتا ہے نا, تو وہ میں پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کے نمبر فیس بک پہ ڈال دیں گے. تو کوئی بھی وہاں جو بہت سے لوگ پھر کہیں سفر کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں اڑے آپ آئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اب یہاں سے چلے گئے. تو وہ پھر بعض اہم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملاقات بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الزانیۃ والزانی, قرآن نے کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے, کہ اس میں خواہش بھی کم تھی, حیا بھی زیادہ تھی, اس کے باوجود وہ کیسے تیار ہو گئی, اس لیے پہلے اس کو چترول لگیں گے عورت کو, مرد کو اس کے بعد لگیں گے. جبکہ چوری کا جہاں ذکر آیا تو والسارق والسارقۃ, وہاں اللہ نے اپنے اصول پر چوری کرنے والے مرد کے بھی ہاتھ کاٹو اور چوری کرنے والی عورت کے بھی ہاتھ کاٹو. سمجھ رہے ہو, کیونکہ چوری مرد کے لیے جتنی بری ہے عورت کے لیے بھی اتنی ہی بری ہے. دوسرا مقام جہاں قرآن مجید میں عورت کا پہلے ذکر مرد کا بعد میں, وہ کیا آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تمہاری بیویاں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یہاں بھی اللہ نے عورت کو بولتے کیوں نہیں پہلے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لباس بننے میں عورت کا کردار زیادہ ہے, مرد کا کردار عورت کے لیے لباس بننے میں کم ہے. اب اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھو. لباس کسے کہتے ہیں جو آپ کے سطر کو چھپا دے. ہمارے جسم میں نا شرمگاہ ایک ایسی عضو ہے جو ضروری ہے, مگر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ نے مرد میں بھی شہوت رکھی اور عورت میں بھی شہوت رکھی. یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے, مگر اس کا اظہار انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا اور اس خواہش کو پورا کسی کے سامنے نہیں کر سکتا. اگر کر لے تو عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو میاں بیوی کیا کرتے ہیں, اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس گویا اس برائی پہ کیا کر دیتے ہیں, پردہ ڈال دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب اگر میاں بیوی یہ کام نہ کریں یا نکاح نہ کریں تو مرد کے بھی ذلیل ہونے کا خطرہ ہوگا اور عورت کے بھی رسوا ہونے کا, یعنی پھر وہ ظاہر ناجائز طریقے کی طرف چلے جائیں گے نا. تو جب نکاح ہوتا ہے تو عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے اور مرد عورت کو. تو مرد عورت کو پاک دامن اتنا نہیں بناتا جتنا عورت مرد کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر مرد کو نہ ملے تو مرد کے برائی کی طرف جانے کے امکان زیادہ ہیں, اور عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کے برائی کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مرد کے امکان ہیں, کیونکہ اس میں یہ خواہش کم ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو لباس والا کام, لباس کی ضرورت کس کو زیادہ ہے, مرد کو. عورت کو ضرورت ہے مگر مرد سے کم. تو عورت لباس والا معنی اس میں زیادہ ہے مرد کے لیے, اور مرد میں عورت کے لیے لباس والا معنی کم ہے. اس لیے یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا, کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے تو لباس بننے میں عورت کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. اور ایک اور مقام پہ قرآن نے عورت کا پہلے مرد کا بعد میں ذکر کیا. وہ کیسے؟ وہ اس سے بھی بڑا مزہ آئے گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں. اگر تھک گئے تو رہنے دیں, بیان کر دوں. وہ بڑا ہے, بڑا خوبصورت پوائنٹ. وہ دیکھو قرآن میں آتا ہے یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. کتنے سٹیپ بیان کیے قرآن نے؟ 4 چیزیں بیان کی ہیں. بیٹی بھی دیتا ہوں کسی کو, جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہاں یہ ترتیب اللہ نے بیان کی
پہلی بات تو بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں، جبکہ قرآن کی عادت کیا ہے؟ بیٹا پہلے ہوتا ہے، بیٹی بعد میں. سمجھ رہے ہو یہاں کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا. آخر میں کیا بتایا؟ اولاد نہیں دیتا. اولاد ایک نعمت ہے نا، اور اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے. تو نعمت کا ذکر پہلے ہوتا ہے، آزمائش کا بعد میں. اس لیے اولاد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، جو کہ اکثر ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ 5 بھی بنا دیتے ہیں کسی کو، اس کبھی کبھار والے کا دوسرے نمبر پہ. یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. پھر جب اولاد کا ذکر اللہ نے کیا تو پھر بیٹی کا پہلے کیوں، بیٹے کا پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو تدریجن بیان کیا کہ اولاد میں سب سے کم درجے کی نعمت ہے کہ صرف بیٹیاں ملے آپ کو. صحیح ہے نا؟ اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ بیٹیاں نہیں، صرف کیا ملیں؟ بیٹے ملیں آپ. اور سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنے کے لیے لڑکی کا پہلے کہ یہ نعمت ہے کم درجے کی، صرف لڑکا ہونا یہ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کی، اور دونوں ہو جانا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ کسی کو بیٹے بھی ملیں اور باقاعدہ بیٹیاں بھی ملیں. ابھی بلاغت پوری نہیں ہوئی ہے. جو قرآن کی بلاغت سمجھ رہے ہو، اصل جو بلاغت کا نقطہ ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو قرآن نے جب بیان کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اس سے اگلی نعمت بیان کی اس سے اعلیٰ درجے کی، جس کو چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے؟ بیٹے. اب اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، کیونکہ بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں. تو اگلے اسٹیپ میں بھی بیٹی پہلے اور بیٹا بعد میں ہونا چاہیے نا. لیکن وہاں قرآن نے ترتیب بدل دی، کیونکہ اصل ترتیب پہ آ گیا. قرآن کی اصل یہ ہے کہ لڑکے کا ذکر پہلے ہوگا اور لڑکی کا بعد میں ہوگا. گویا قرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ جو لڑکی کو پہلے رکھا وہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ نعمت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صرف بیٹیاں ملیں. اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ کہ بیٹے ملے. صرف سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ دونوں ملیں. تو جب دونوں کا ذکر ہے تو پھر اس میں لڑکا پہلے اور لڑکی بعد میں. حالانکہ جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اسی ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے نا. ایک عام خطیب جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا بھائی اللہ بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، اور بیٹی اور بیٹا دونوں دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے. لیکن قرآن نے آگے ترتیب بدل دی، کیونکہ اب وہ حکمت فوت ہو گئی. تھوڑی سی ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. چائے پیا کریں چائے. وہ لطیفہ سنا ہے؟ وہ ایک آدمی کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے دیہاتی کے ساتھ نا ایک کراچی کا بندہ سفر کر رہا تھا. کسی گنوار کوئی دیہاتی تھا گاؤں کا، ٹرین میں سفر کر رہا ہے. کراچی والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ ٹھیٹ گاؤں کا دیہاتی پنجاب کا، وہ موٹا تازہ. تو اب یہ کراچی والے کو نا وہ اٹھانا تھا کوئی گھی یا کوئی چیز اٹھانی تھی، سامان اٹھا کے اوپر برتھ پہ رکھنا تھا. اس سے اٹھ نہیں رہا تھا کیونکہ کراچی کے گٹکے کی بیچارہ گٹکے میں پلا بڑا اٹھ ہی نہ این کر رہا ہے، اٹھ نہیں رہا اس سے. وہ جو پنجاب کا گبلو جوان تھا نا پنڈ کا، اس نے اٹھایا یوں کر کے اور تانا دیا وہ نا لسی پیا کرو لسی. کیا کیا کرو؟ ایسے لسی پیا کرو لسی. یہ بیچارہ گٹکوں کا پلا ہوا کہاں سے لسی. تھوڑی دیر میں اس کو بریف کیس رکھنا تھا اوپر کراچی والے کو، یہ بھی نہیں اٹھ رہا، اس سے زیادہ وزنی ہو گیا. اس نے اٹھایا اور برتھ پہ رکھا اور تانا دیا لسی پیا کرو لسی. کراچی والے کو شرارت سوچی نا، بولا یار بہت ہو گئی ہے. ایسے کئی چیزیں رکھی اور رکھی نہیں گئی تو اس نے رکھی، تانا دیا اب اس کو شراب یہ تم نے دماغ استعمال کر. اس نے ایک بھاری شاپر تھا، ایسے ہی فیک میں نا اٹھا کے نا ایسے بن گیا جیسے مجھ سے اٹھ نہیں رہا، اور اٹھا کے لٹکانے کے لیے وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ٹرین کا جو کھینچتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے، وہاں لٹکانے کی کوشش کی، اب لٹک نہیں رہا. تو وہ پنڈ کا بندہ آیا، اس نے اٹھا کے لٹکا دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. گاڑی رک گئی. گارڈ آیا، کس نے؟ سب لوگ کہنے لگے بھائی یہ جو لسی والا ہے نا اس نے کہا 500 روپے جرمانہ نکال. بیچارے نے جرمانہ لگا دیا. تو اب کراچی والے کہہ رہے چائے پیا کرو چائے. کیا کیا کرو؟ چائے پیا کرو. ہر چیز لسی سے حل نہیں ہوتی، تھوڑا گٹکے مٹکے میں بھی کچھ ہے نا فریش ہو جاتا ہے دماغ تھوڑا سا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علمی نقطے کی باتیں ہیں اس کے لیے تھوڑا سا چائے تو نہ پیا کریں. چائے سے ذہن تیز نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے. یہ تو میں ایک لطیفہ تھا اس لیے بتا دیا. چائے سے دماغ خراب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. لسی سے بھی کوئی تیز نہیں ہوتا، لسی سے جسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن دماغ، کیونکہ ہم بھینس کی لسیاں پی رہے ہیں، بھینس کا دودھ دماغ کو موٹا کرتا ہے.
دماغ کو صحیح کرنا ہے نا تو گائے کا دودھ پیا کرو، گائے کا صحیح ہے، بکری کا دودھ پیو، گائے کا دودھ پیو، یہ اس سے گائے کا دودھ بہت اچھا ہے صحت کے لیے، گوشت اچھا نہیں ہے، دودھ اچھا ہے، رپورٹ پھر کسی اور وقت تفصیل سے پیش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں قرآن کی بلاغت بیان کر رہا تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، تو یہ مرد کی چونکہ قربانی بہت بڑی ہے، تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، قربانی بہت بڑی قربانی کیوں ہے؟ مرد میں اللہ نے یہ خواہش زیادہ رکھی ہے، تو یہ قربانی زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ نوازیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی، اور اس پر بہت ساری چیزیں آگے مرتب ہوتی ہیں جن کا میں نے کچھ سرسری سا تذکرہ کر دیا، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سے اگلے اتوار کو بیان ہوگا، اس میں پھر ہم انشاءاللہ اس حدیث کے جو کوشش کروں گا اس کو مکمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ جو جس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا، تو جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت۔ غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے۔ حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے، جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا، وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہو تو، اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ کیا خواتین گھر میں بغیر دوپٹہ اوڑھے کام کاج کر سکتی ہیں گھر میں کوئی مرد نہ ہو؟ جی اگر مرد نہ ہو تو بغیر دوپٹے کے بھی کام کاج کر سکتی ہیں۔ کیا یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ گھر پہ تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو جبریل داخل نہیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے؟ کہاں سے نکالا یہ؟ کپڑوں پر اگر تتلی بنی ہوئی تو ان کپڑوں کو پہننا، اگر تتلی کی شکل بالکل واضح ہے، بالکل آنکھ ناک کان بالکل واضح ہو رہی ہے، نیچے زمین پہ رکھے تو اوپر سے نظر بھی آ رہی ہو، پھر اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اتنی چھوٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ جس یتیم لے پالک بچے کا نسب معلوم نہ ہو، قرآن نے کہا ہے کہ جس بچے کا باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، تو سرپرست میں اب نام ڈالا جا سکتا ہے، والد ولدیت چینج نہیں ہو سکتی۔ لے پالک لیا، اس کا پتہ ہی نہیں ابا کون ہے، تو جس نے جو پال رہا ہے نا، جو مرد، وہ سرپرست میں ڈال دیا کہ بھئی میں اس کی سرپرستی کر رہا ہوں۔ باپ تبدیل کرنا، ولدیت کا خانہ چینج کر دینا، اس میں غیر باپ کو، یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جس کا بیٹا ہے منسوب اسی کی طرف ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے عدت کے حکام دیے عورت کو کہ ذرا سا بھی نسب میں گڑبڑ نہ پیدا ہو، تو اس لیے یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ لوگ آج کل ذرا سی بات پہ ولدیت چینج کر دیتے ہیں کہ بھئی ڈاکومنٹس میں ایکچولی بڑی مشکل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اٹھا کے کسی کا بھی نام ڈال دیا۔ تو جو اوریجنل باپ ہے وہ کبھی بھی تبدیل، اس کا نام چینج آپ نہیں کر سکتے۔ اگر نام معلوم نہیں ہے تو پھر اپنا نام نہیں ڈال سکتے، اپنا نام پھر سرپرست کے خانے میں ڈالیں کہ بھئی میں سرپرست ہوں، والد اس کی مجھے معلوم نہیں، اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا لے پالک کا، لیکن آپ نے اگر اس کو پالا ہے زندگی میں ہی، اس کو آپ کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ کافی ہو گیا میرا خیال ہے آج، مسائل اب فیس بک والوں سے نہیں لے سکتے ہم، کافی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو جمعے کا بیان بھی نہیں ہوگا، اتوار کا بیان بھی نہیں، اگلے جمعے کا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اگلے اتوار کا بھی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔